تاشیر کے مراکز میں جا کر پوری کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ٹائم کیا ہے بائیو میٹرک کرنے کا؟ تو میرے بھائی وغیرہ اور ای میل ایڈریسز وغیرہ میں اپنے واٹس ایپ چینل پر اپنے حج ہیں ان کی سعودی ویزا بایو ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، تو ایک کو میسج آیا ہے ٹریننگ کا، باقی دو کو نہیں آیا۔ تو ہم لوگ کیا کریں کہ آپ کی اپلیکیشن انڈر ریویو ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور جو بڑی خوش آئند بات انہوں نے کہی۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آپ سے مخاطب ہوں اور ایک نئی ایپیسوڈ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ دوستو جیسے کہ بایو میٹرک چل رہا ہے اور بایو میٹرک میں لوگوں کو کافی دشواری آ رہی ہے، اس پر وزارت نے کافی خوش آئند اعلان کیے ہیں، وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ میرے زیادہ تر ویورز جو ہیں وہ نان سبسکرائبرز ہیں، تو دوستوں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں عازمین حج سے گزارش ہے کہ وہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ سعودی ویزا بایو ایپ کے ذریعے بایو میٹرک مکمل کریں، اور بہت سے حاجی سعودی ویزا بایو ایپ کے تھرو بایو میٹرک اپنی مکمل کر چکے ہیں، جن کے میسیجز بھی آ رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی جن کے بایو میٹرک کمپلیٹ ہوگی ہے، جو میرے ویورز مجھے سن رہے ہیں، تو وہ کمنٹ میں آئیں اور اپنے بایو میٹرک کا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ ان کو کہاں مشکل آئی ہے، تاکہ اس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو سکے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجئے جن کے بایو میٹرک کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور جن کی بایو میٹرک نہیں ہو پا رہی، اگر مسائل کا سامنا ہے تو ایسے عازمین حج اپنی بایو میٹرک تاشیر کے مراکز میں جا کر پوری کر سکتے ہیں، کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ پچھلے سال ان کا نام جہریز تھا، تو یہ 5 شہروں میں ہیں: اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور اور کوئٹہ۔ یہ تاشیر مراکز سوموار سے جمعہ بایو میٹرک کے لیے کھلے رہیں گے۔ دوپہر 3 بجے سے 5 بجے تک بایو میٹرک کا جو پروسیس ہے وہ جاری رہے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر جو بھی بایو میٹرک تاشیر کے مراکز جا کر کرنا چاہتا ہے تو تاشیر کے مراکز سے 1 گھنٹہ پہلے پہنچ کر ٹوکن حاصل کریں اور اپنی بایو میٹرک مکمل کریں۔ لیکن میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ موبائل کے تھرو اپنی بایو میٹرک مکمل کیجئے، بار بار ٹرائی کیجئے، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اگر آپ تاشیر کے دفاتر جاتے ہیں تو آپ اپنے ساتھ اوریجنل پاسپورٹ، شناختی کارڈ، کمپیوٹرائزڈ حج رسید، اور اگر لیٹ سے آپ کو کوئی معذوری ہے، کوئی انگلی کٹی ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو سرٹیفکیٹ لینا ہوگا سرکاری ہاسپٹل سے، وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ دوستو تاشیر کے مراکز کی بات کی جائے تو یہ اسلام آباد میں G9 مرکز اسلام آباد میں ہے، اور پشاور کا جو مرکز ہے وہ الحج ٹاور مین یونیورسٹی روڈ پشاور میں واقع ہے۔ لاہور میں جو ٹھوکر نیاز بیگ ملتان روڈ پر دی انٹرپرائز بلڈنگ میں واقع ہے یہ۔ اسی طرح کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں یہ شارع فیصل پر یہ واقع ہے، جو ٹریڈ سینٹر ہے، فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر ہے، اس میں آپ کی یہ تاشیر کا دفاتر موجود ہیں۔ اسی طرح کوئٹہ کی بات کی جائے تو کھوجک روڈ کوئٹہ کینٹ میں یہ معمار پلازا ہے، اس میں تاشیر کا مرکز ہے۔ ان سب کی گوگل میپ لوکیشن اور ان کے ایڈریسز وغیرہ اور ای میل ایڈریسز وغیرہ میں اپنے واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دوں گا، تو وہاں سے آپ یہ ساری ڈیٹیلز لے سکتے ہیں اور تاشیر کے دفاتر کو وزٹ کر کے اپنی بایو میٹرک مکمل کر سکتے ہیں۔ دوستو جو سمندر پار مقیم پاکستانی عازمین حج ہیں ان کی سعودی ویزا بایو ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی، تو ان سے التماس ہے کہ گوگل پلے اسٹور میں جا کر آپ لوگوں نے، یا iOS اگر آپ کا ایپل ہے تو اس میں جا کر آپ نے ریجن کنٹری پاکستان کو منتخب کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میرے بھائی ہیں، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ان کی بھی ویڈیو یہ جو اپلیکیشن ہے ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کینیڈا سے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے VPN ڈاؤن لوڈ کیا، لیکن VPN میں پہلے پاکستان کا انتخاب کر کے پھر ڈاؤن لوڈ کیا تو ان کی یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہوگی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بایو میٹرک کمپلیٹ کر لی۔ دوستو وزارت مذہبی امور کے نگراں وزیر انیک احمد صاحب نے کہا ہے کہ حج خود سے خدا تک کے سفر کا نام ہے۔ حاجی اللہ کے مہمان ہیں اور ہمارے بھی شفاف نظام کے تحت درخواست گزاروں میں سے قرآن اندازی کے ذریعے خوش نصیب عازمین حج کا انتخاب کیا گیا ہے، جن کی تربیت کا آغاز 12 فروری سے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب وزارت کا قلمدان سنبھالا تو سب پر واضح کر دیا تھا کہ سال 2024 میں پاکستان عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ انشاءاللہ رواں برس کا حج پاکستانی عازمین کے لیے ایک مثالی حج ثابت ہوگا، اور جو سہولتیں ماضی میں نہیں ملیں وہ اس سال حاجیوں کو ملیں گی۔ ایک اور جو بڑی خوش آئند بات انہوں نے کہی کہ رواں سال حاجیوں کو زیارت مقدسہ کے لیے بسوں کے ساتھ ساتھ ٹرین کی بھی سہولت میسر ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سی باتیں کہیں۔ اسلامک انفو ٹی وی کے پلیٹ فارم سے میں آلریڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں، لیکن جو آخر میں انہوں نے امپورٹنٹ میسج دیا یا بات کہی
وہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں۔ انہوں نے کہا کہ حجاج پاکستان کے سفیر ہیں، ان سے التماس ہے کہ وہ دوران مناسک حج ملک و ملت کی سلامتی، خوشحالی اور سربلندی کے لیے دعائیں کریں۔ ٹریننگ کے حوالے سے ایک میری بہن کا سوال ہے کہ ہمارا 3 لیڈیز کا گروپ ہے، اس میں سے صرف ایک کو میسج آیا ہے ٹریننگ کا، باقی 2 کو نہیں آیا، تو ہم لوگ کیا کریں؟ تو بہن میری، آپ لوگوں کا ایک ہی گروپ ہے، تو اگر آپ کو میسج آ گیا تو آپ تینوں اسی ڈیٹ پر جا کر ٹریننگ حاصل کر سکتی ہیں اور اپنی حاضریاں لگوا سکتی ہیں۔ ایک میری بہن ہے، بھائی ہیں بلکہ، منصور طارق صاحب، انہوں نے کہا کہ بیسٹ ٹائم کیا ہے بائیو میٹرک کرنے کا؟ تو میرے بھائی، شام کا ٹائم بہت زیادہ اوور لوڈ ہوتی ہے بائیو میٹرک، کیونکہ سب اپنی آفیسز سے جا کر بائیو میٹرک کا ہی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ آف پیک آورز میں، یعنی کہ رات کے ٹائم یا صبح فرسٹ ٹائم آپ لوگ بائیو میٹرک ٹرائی کریں تو انشاءاللہ بہت جلدی ہو جائے گی۔ ایک میرے بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری مدر کا بائیو میٹرک ہم نے مکمل کیا، اس کے بعد ای میل آئی ہے کہ آپ کی اپلیکیشن انڈر ریویو ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو میرے بھائی، انڈر ریویو کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو دیکھیں گے، اسکروٹنائز کریں گے، اس کے بعد آپ کو کنفرمیشن کی ای میل آئے گی۔ تو اس میں 72 گھنٹے عموماً لگتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس میں زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے، تو اس میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، انشاءاللہ آپ کو میل ضرور آئے گی۔ ایک میرے اوورسیز بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے ٹریننگ کا میسج آیا ہے تو میں اب کیا کروں؟ اور دوسرا ان کا سوال یہ تھا کہ میرے پاس ملٹیپل ویزا موجود ہے سعودی عرب کا، تو کیا مجھے بائیو میٹرک کرنی پڑے گی؟ جی بالکل، آپ کو بائیو میٹرک آپ کو اب دوبارہ کرنی ہوگی تاکہ آپ کا ویزا پاکستان سے پروسیس ہو اور پاکستان سے ہی آپ کی فلائٹ ہوگی۔ جہاں تک ٹریننگ کا سوال ہے، تو ٹریننگ کے لیے جب آپ پاکستان واپس آئیں گے تو آپ کو وزارت جا کر یا حاجی کیمپ جا کر، اپنے متعلقہ حاجی کیمپ جا کر رپورٹ کرنی ہوگی۔ وہاں پر آپ کو ایک ٹریننگ سیشن آپ کا ہوگا اور آپ کو ٹریننگ ملے گی، تو اس لیے ابھی آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تقریباً فلائٹ سے 10 سے 12 دن پہلے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ پاکستان میں آ کر اپنی فارمیلٹیز کو کمپلیٹ کریں۔ ایک بھائی کہتے ہیں کہ پاسپورٹ 3 مہینے ہو گئے، اپلائی کیا تھا، ابھی تک مل نہیں رہا۔ تو میرے بھائی، آپ سے میری التماس ہے کہ اس کے اوپر، پاسپورٹ کے اوپر پہلے بھی ہم لوگ بہت بات کر چکے ہیں، لیکن اب دوبارہ میں آپ لوگوں کو کہہ دیتا ہوں، ہیلپ لائن پر آپ کال کریں۔ ہیلپ لائن پر ظاہر ہے نمبر بزی ہوگا، مشکل سے اٹھاتے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا پیشنس رکھنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ ایک میری بہن ہے، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ انہوں نے جب ہیلپ لائن پر کال کی تو تقریباً 10 منٹ بعد انہوں نے اٹھا لیا فون، اور انہوں نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں حج پر جانا چاہ رہی ہوں، حج 2024 میں میری سلیکشن ہوئی ہے اور پاسپورٹ مجھے نہیں ملا۔ تو انہوں نے اسی وقت فوراً ہی ان کا نمبر لے کر، ٹریک نمبر لے کر، جو ان کا پاسپورٹ ہے اس کو پروسیس کیا اور ان کو ڈیٹ دے دی۔ 26 دسمبر کو انہوں نے اپلائی کیا تھا، 23 فروری کی ان کو ڈیٹ مل گئی، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو پاسپورٹ بھی مل جائے گا۔ تو اس لیے آپ لوگ اگر فون کرتے ہیں تو فون پر بات کریں، اگر فون پہ بات نہیں ہوتی تو آپ لوگ پاسپورٹ آفس جا کر وہاں کے جو نمائندے ہیں، جو ڈائریکٹر ہیں، ان سے جا کے کوشش کر کے ملیں اور اپنا مدعا بیان کریں۔ اس کے اوپر وزارت نے بھی ایک لیٹر جاری کیا ہے، ایک اپلیکیشن لکھی ہے ڈائریکٹر امیگریشن کے نام، تو وہ ان کو پہلے سے انٹیمیشن جا چکی ہے، تو وہ آپ کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ تو آپ لوگ گھر بیٹھ کر پریشان مت ہوں، اس کے لیے ہاتھ پاؤں ماریں اور اپنا پاسپورٹ حاصل کریں۔ دوستوں، ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تھینک یو۔